نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ علی وقار، میرا آج کا عنوان مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین آپ سے ہیں، مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ حسین سے کیسے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ہم نے ایک بیج لیا، وہ ہم نے زمین میں بویا، اس سے پودا بنا، پودے سے ایک تناور درخت بنا، اس میں پھل لگے، پھر انتظار کیا اس پھل کے پکنے کا۔ جب وہ پھل پک گیا تو ہم نے اسے کاٹا، جب کاٹا تو اس کے اندر سے وہی بیج نکلا جو ہم نے بویا تھا۔ یا رسول اللہ، حسین آپ سے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، مگر آپ حسین سے کیسے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انتظار کرو، 50 سال کے انتظار کے بعد میرا نواسہ حسین میدان کربلا میں آئے گا، جس کی شہادت سے میری شہادت کا ظہور ہوگا، اس لیے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ علی وقار، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی دستار مبارک سے امام علی مقام کے نالین پاک صاف کرتے ہیں۔ امام علی مقام پوچھتے ہیں کہ اے ہریرہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ہریرہ کہتے ہیں کہ یا حسین، آپ کی شان و شوکت کے متعلق جتنا میں جانتا ہوں، اگر وہ تمام لوگ جان لیں تو آپ کا قدم مبارک زمین پر بھی نہ رکھنے دے۔ علی وقار، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب میں اپنی قبر انور میں رونق افروز ہو جاؤں گا تو دیکھنے والے حسین کی صفات میں میری صفات دیکھیں گے، حسین کے جمال میں میرا جمال دیکھیں گے، حسین کے کردار میں میرا کردار دیکھیں گے، حسین کی شجاعت میں میری شجاعت دیکھیں گے، حسین کی گفتار میں میری گفتار دیکھیں گے، حسین کے کردار میں میرا کردار دیکھیں گے، حسین کے اثار میں میرا اثار دیکھیں گے، یعنی میری صفات کا ظہور حسین کی صفات سے ہوگا۔ علی وقار، اب اگر معاملہ کربلا پر نظر ڈالیں تو امام علی مقام یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ پاک کی عزت کو پامال کیا جائے۔ یاد رکھیے، جب اللہ نے انسان کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے کہا، یا بار الہ، سجدے تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ تو زمین میں فساد کریں گے، مگر علی وقار آج ایسے انسان نے سجدہ کرنا ہے کہ اگر تمام فرشتوں کے سجدوں کی کمائی کو جمع کر لیا جائے تو حسین کے سجدے کی زکوٰۃ تک نہیں بنتی۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اب جنگ کا آغاز ہوتا ہے، ایک جانب امام علی مقام کے قبیلے والے ہیں، دوسرے جانب یزید کھڑا ہے، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بچوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں اون و محمد کے لاشیں گرائے جا رہے ہیں، یہاں حضرت قاسم کا لاشا گرتا ہے۔ اتنے میں میدان کربلا میں شہزادہ علی اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے کہ بابا جان ہمیں تھام لیجئے۔ اب آخر میں امام علی مقام تنا کھڑے ہیں، آپ اپنی تلوار بلند کرتے ہیں، کوفے کے لوگوں کے سروں کو قلم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یزیدیوں میں کپکپا سا طاری ہو جاتا ہے۔ یزید کہتے ہیں کہ 22,000 کے لشکر میں ایک اکیلا حسین 22,000 کے لشکر میں غالب آ چکا ہے۔ اتنے میں غیب سے صدا آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، حسین کہ آپ ہم سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے ہیں؟ تو امام علی مقام کی تلوار تھم جاتی ہے، ادھر وقت ظہر ہے، یہاں آپ سجدے میں جاتے ہیں۔ یزید آگے بڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یزید آگے بڑھتا ہے اور آپ کے سر کو قلم کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کٹاؤ سر جو سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے، وضو جو خون سے کر لو طہارت ناز کرتی ہے، اور شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔